بیٹا اس پہ قابو کر، اس پہ کنٹرول کر میرا بچہ، یہ پڑھتے ہوئے سیٹی نہ لگے۔ درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ مہربانی آصف جیو میرا بچہ، غازی استان دینی۔ تواڈے کیا کہنے، تواڈے سڑن دے کیا کہنے؟ وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا۔ بیٹا آپ جو باہر کھڑے ہو نا، اتنا اونچا نہ بولو کہ ممبر تک آواز آئے، مہربانی کرو میرا بچہ۔ باہر سے آوازیں اندر آ رہی ہیں، آپ احسان فرمائیں۔ مجھے دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، خیر ہے۔ وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا، کبھی جواب دیا نہ کبھی سوال کیا۔ ہائے ہائے ہائے، آصف جیو میرا پتر، جی نالین جیو۔ ہاں 11 اکتوبر تک جیے تو انشاءاللہ ضرور نصیر شاہ جی کے ہاں۔ ہائے دری، وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا، کبھی جواب دیا نہ کبھی سوال کیا۔ بڑی عجیب گل بابا جی میں کرنے لگا، جب مدیاں توجہ کر لی تے میرے سے دی نوکری ہو جانی۔ یہ گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ ہائے 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 ہائے، صدقے صدقے جیسے اندر علی ہو بولے ہائے دری۔ تواڈی کیا بات ہے جی؟ سلام ہے بھائی، کمال ہو گیا۔ جوانہ تو بھی زیادہ بزرگیں طرفوں داد آ رہی ہے، بڑی گل ہے یار۔ گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں۔ باوی تواڈے کول کیڑی گل لکی ہوئی ہے؟ میں ایک ایک مصرے تے 40 منٹ گل کر جانا تے بغیر رکے ہاں میں قطعے تو قطع پڑھی جانا بھئی، تاکہ میں پچھلے سال بھی نہیں آ سکیا تو چلو حاضری پوری ہو جائے۔ شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں۔ پہلی باری پہ آکھنا بھئی واسطہ جیسے ذکر دا، جن سمجھ آوے سیر نہ حلیں میرا بچہ، سمجھ آ جائے تو زبان نال بولی نہیں تو خیر ہے۔ شبیر کے فوجی بھی، پڑھنے ہی میرے بات، اچھا، شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں، بے نطق نے بولا ہے، بے ہاتھ نے مارا ہے۔ تیری مرضی ہے شرک پور علیہ، منڈی فیض آباد علیہ، من تے حکم سی میرے مرشد آتے میں تے آیا کھڑا۔ ہاں کو تواڈی مرضی ہے جی کاشف بھائی، جی جیو آصف، سلامت رہو۔ ہاں اسد میرا پتر، جی میرا بیٹا، ہائے دری۔ شبیر کے جی سلام جے میرا، شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں، بے نطق نے بولا ہے، بے نطق نے بولا ہے، بے ہاتھ نے مارا ہے۔ آسے پتر میں تیرے علاقے جنا زندگی دا سب تو اوکھا کام کرن لگا، میرے مرشد میرے مائی باپ بیٹھے نے پوچھ لیں، میں لاہور بھی مصرہ نہیں پڑھیا۔ بے نطق نے بولا ہے، بے ہاتھ نے مارا ہے۔ میں لفظ اتارا 2 باری پڑھ رہے ہیں، جن سمجھ آوے ہو ضرور بولے۔ اس روز سے محشر تک بندوں کے لیے رب نے جو کچھ بھی اتارا ہے غازی کا اتارا ہے۔ بابا ناصر شاہ روز نمی گل کرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے۔ ہائے دری ملو بادشاہ جی وہ قرآن سو تواڈی کیا بات، تواڈے نا پتران دی کیا بات ہے، تواڈے بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔ اتھے تک جو آگئے ہوتے 2 قدم اگے آؤ، کون پہ آکھنا، اتھے تک جو آگئے ہو۔ جی وہ بابا سلام انہیں۔ شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا پروٹوکول ہے عباس کا کہ 4 شعبان 26 ہجری عباس کو اٹھا کے قبر بطول پہ لا کے 35 رکھ کے علی نے کہا بطول تیری دعاؤں کا بدن اترا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام ہے تجھے, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. او آخری ماتمی دا شکریہ. دروازے والے جڑے بول لیندے ہو بولو حیدری. آپ کے سننے کی بادشاہ کیا بات ہے, اللہ اکبر. آپ کے بولنے کی کیا بات ہے. شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں, بے نطق نے بولا ہے, بے ہاتھ نے مارا ہے. اس روز سے محشر تک بندوں کے لیے رب نے جو کچھ بھی اتارا ہے. کوئی بندہ پوری محفل میں, کوئی بندہ پوری مجلس میں آصف تیرے علاقے میں ایسا ہو جو علم عادات سے پیار کرتا ہو اور مجھے بتائے عدد کیا ہے حسین کی اماں کا, کیا ہے؟ شاباش. 9. اور 9 اللہ کے اس جہان میں ناقابل تقسیم عدد ہے. میں تو کئی باری دسے ممبر تے بھاوے ذکی شاور نے بڑی تفصیل میں دسی ہوئی ہے بھی ساڑھے گھر دے حالات ہی ایسے نہیں سن. میں سکول جاندہ یا میں پڑھدا, میں تے مسکین ان پڑھ آدمی ہاں. ایڈے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, 9 کو آپ ضربیں دیتے جائیں, ملٹی پلائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, حاصل نکالیں گے تو 9 ہی نکلے گا. بینکرز بیٹھے ہوں گے, بینک کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں, معاشیات کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکنامکس جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لو ان سے. پروفیسرز بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں. 9 کو ضربیں دیتے جاؤ. 9 ضرب 1 9, 9 2 18, 8 اور 1 9, 9 3 27, 7 اور 2 9, 9 4 36, 6 اور 3 9, 9 5 45, 5 اور 4 9, 9 6 54, 4 اور 5 9, 9 7 63, 6 اور 3 9, 9 8 72, 7 اور 2 9, 9 9 81, 8 اور 1 9, 9 10 90, 9 اور 0 9. ہائے 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 ہائے. مہربانی باج, مہربانی باج, دعا ہے تھوڑی, میری مجال ہے. ملٹی پلائی کرتے جاؤ کرتے جاؤ. بیٹا کیوں بول رہا ہے یار تو؟ میں پچھلے 15 منٹ سے تم لوگوں کی منت کر رہا ہوں یار. یہ کیا مذاق ہے؟ کوئی وہاں کھڑا بول رہا ہے, کوئی وہاں کھڑا بول رہا ہے. بھائی مجھے کیوں بلایا؟ اب کوئی آواز نہ آئے. 9 کو ضربیں دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. جب حاصل نکالو گے تو 9 ہی نکلے گا. جس کی عدد کی تقسیم ہی گوارا نہیں اللہ کو. ہائے 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 ہائے. سرنا ہلا نہ نہیں سمجھ آ رہی تو باہر جا, ریسٹ کر. جی بسم اللہ. سارے فے کے عدد ہیں 80. تھوڑی ہیلپ کرتے ہو؟ اس فے کو ہم علم اعداد والے نا اپنے علم کے مطابق فا بولتے ہیں, با بولتے ہیں, تا بولتے ہیں, ہا بولتے ہیں, دا بولتے ہیں, زا بولتے ہیں, آ بولتے ہیں. یہ جو علم الاعداد کے لوگ ہیں نا, فا کے عدد ہیں 80. الف کا 1 کتنے ہوئے؟ 80 تے کنے ہوندے نے؟ تو کی ہو گیا ہونے تے لنگر کی تئی. ہاں فے کے عدد کتنے ہیں؟ 80. الف کا 1 کتنے ہوئے؟ 81. توئیں کے 9 کتنے ہو گئے؟ 90. میم کے 40 کتنے ہو گئے؟ 130. ہے کے 5 کتنے ہو گئے؟ 135. 3 اور 1 4, 4 اور 5 شاباش شاباش. مہربانی. 135 ان کا جب حاصل نکالیں گے تو 9. یہ عدد ہیں حسین کی اماں کے. عین کے 70, بے کے 2, الف کا 1, سین کے 60. یہ ہوئے 133. 3 اور 3 6, 6 اور 1 7. یہ ہیں عباس کے عدد. ایک 135 عدد لفظ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے. 133 عدد عباس کے.
135 کو جمع کرو 9، 133 کو جمع کرو 7۔ رسالت کی پدرسی لاڈلی ہے، رسالت کی پدرسی لاڈلی ہے، لاڈلی نے سجا کر اس کو بھیجا ہے جنا سے، اور کرم ہے اس پہ کتنا فاطمہ کا، فقط یہ 2 عدد پیچھے ہے ماں سے۔ ہائے 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 ہائے، اور کس جنت میں لے آئے ہو یار بلو مجھے، اور سلام ہے شرکپور والو، منڈی فیض آباد والے ہوں، عزیز شاہ پتر جیونی غازی استانینی دے اندر علی ہو بولے ہائے دری۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے، آپ کے بولنے کے کیا کہنے، ایسی مشکل بات میں نے کر دی ہے جان بوجھ کے، جو میں نے بار بار کہندے نے عباس سنا تو چلو اندازہ ہوئے، درود پڑھ دو مل کے بلندہ آواز سے۔ ایک بار پھر زحمت کرو اگر ہو سکے تو درود سارے۔ آ جائیں جی، قاری القصائد عزت مواب عالی مرتبت جناب نجم الحسن شاہ صاحب، اور ایسا طاقتور نجم ہے، سورج چڑھا ہوا ہو چاند چڑھا ہوا ہو یہ آ جاتا ہے۔ اجازت ہے؟ آپ نے دیر کی ہے، میں نے دیر نہیں کی، بس آپ کہاں نہیں میرا جانا ہے۔ یہ گل غلط ہے؟ ہاں نہیں یہ گل تو غلط ہے۔ پڑھو درود مل کے بلند آواز میں۔ مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا، بولا کرو ذکر حسین میں نہیں بیٹا، میں بار کہہ رہا ہوں آپس میں نہیں بولو پلیز، ڈسکس کرنی ہے تو بارگاہ سے باہر کرو۔ مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا، وقت کی بطول ثانی نے ثانی علی کو اٹھا کے اول علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آصف کی بنے گا سا مسکینہ دا، یہ گلاں تسی نہیں سنو گے، تسی نہیں بولو گے تو اگلی نسل جو ہے وہ ہاں مہربانی شاباش، اگلی نسل بیٹا محروم ہو جائے گی۔ میری اپنی بات نہیں ہے، مجھے اس بات سے غرض ہی نہیں، میں 42 سال پڑھ چکا ہوں، دنیا میں وہ جگہ نہیں یاد۔ کربلا مولا اونچی جگہ ہے تو جہاں غازی کا علم یوں نظر ہے وہی بات ہے۔ شاباش، سلامت رہو بیٹا۔ یہ اس گھر میں کانسیپٹ بھی بڑے عجیب ہیں، لوگوں نے اس گھر کو بمشکل پڑھا ہے، بمشکل پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہ گھر جاننے میں آتا نہیں، سمجھنے میں آتا نہیں۔ اب تم یہ دیکھو کہ علی کو اللہ نے جو بیٹی دی ہے، میں اب تمہارے کھڑے ہو جانے پہ ایسے ہی میرے منہ میں ایک جملہ آ رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ کتنی عزت دار ہوگی وہ شہزادی جسے علی عالیہ کہتا ہے۔ جیو میرا بچہ، جیو میرا بچہ، سلامت رہو میرا بیٹا، سدا آباد۔ میں کہہ رہا ہوں کتنی عزت دار ہوگی۔ میرا پتر بیٹھ جا، میں نے فون میں صاف کر دینا، پچھلے 5 منٹ تو فون بھوکے ماری جاندہ صاف کری جاندہ۔ استغفر اللہ۔ کتنی عزت دار ہوگی وہ شہزادی بابا جی جسے علی عالیہ کہتا ہے۔ یہ میرا قصور نہیں، میں باہر نکلتا ہوں فون آ جاتا ہے کتھوں پڑھے ہے کتھوں پڑھے ہے کتھوں پڑھے ہے، گل اگے تو نہیں سنی بھئی، اگے سننی ہے، میں نے کیوں بلایا ہے؟ میں ڈھیک کتاباں دا پڑھ کے چشمے لگ گیا، بڑھا ہو گیا، جس لئے کو نوی گل کرتا میں کتاب پڑھتا تو نوی گل کرتا نا، میں کی کراں تو سو میں کتھے جاں۔ کیا ہوگی وہ شہزادی جسے علی عالیہ کہتا ہے؟ اللہ کے اس جہان میں بس یہ 2 بیٹیاں ہیں جنہیں یہ پروٹوکول ملا ہے، یا بطول کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، یا عالیہ کو دیکھ کے علی۔
بول سکتا نہ بولے ان کو ضروری تو نہیں نا. سلام ہی نصیر پیر, سلام ہی میرا, سلام ہی میرا. یا بطول کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. یا عالیہ, مہربانی بیٹا آپ جیے میرے بچے, آپ ہی تو میرا کل ہیں. یا عالیہ کو دیکھ کے علی کھڑے ہو جاتے تھے. نجم شاہ جی میں 1000 واری لوگوں نے مجھے سنیا ہے. میں میری والدہ نے دسے جڑے دن تو پیدا ہوئے ساڑھے گھر بابے خادم شاہ جی آئے سن, مالک درجات بلند فرماوے. میری اماں نے دسے جس دن تو پیدا, کیوں بیٹا تو ہاتھ کیوں نہیں کھولدا, کی پرابلم ہے تین, کیڑی شے گم ہو گئی تیری. میری والدہ میں نے دسے جس دن تو ساڑھے گھر پیدا ہوئے ہیں قبلہ علامہ نسیم عباس صاحب آئے سن. یہ ناز والی گل ہے. میں اکھاں کھولیاں سامنے نسیم صاحب کھڑے سن, میں اکھاں کھولیاں سامنے بابے صابر شوری کھڑے سن, میں اکھاں کھولیاں سامنے بابے خادم شاہ ٹھتری والے کھڑے سن. بالکل یہ ناز والی بات ہے. جاؤ جہاں تک تمہارے بس میں ہو جا کے اعلان کر دو. شوکت کہہ رہے اللہ کے اس پورے جہان میں پہلی شہزادی ہے علی کی عالیہ بیٹی, جو میدان محشر میں ناز کر کے کہے گی میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے 5 تن کھڑے تھے. کیا ہوا؟ کب سنے گا یہ باتیں, کب بولے گا تو ان باتوں پہ, کب تجھے عادت پڑے گی؟ تھوڑی کیا بات, تھوڑیاں مہمان نوازیاں دی کیا بات. 10 منٹ نجم صاحب مجھے اور چاہیے بس. میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے جی مہربانی 5 تن کھڑے تھے. کائنات کی پہلی عزت دار شہزادی ہے جس کا جھولا 5 تن نے جھلایا ہے. ہائے 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 ہائے, جس کا جھولا 5 تن نے جھلایا ہے. اچھا نبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کی باتیں کرتے ہیں, ذرا یہ تو بتائیں علی والے کا کتنا احترام کرنا چاہیے. فرمایا اتنا تو کرو جتنا کعبے کا کرتے ہو. یہ ترجمہ بھی میں تیری وجہ سے کر رہا ہوں, تو بول نہیں رہا نا تو میں ترجمہ کیتا ہے, ورنہ جو اصل لفظ ہے ان المومن اعظم حرمت من الکعبہ, نبی نے فرمایا مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. کپڑا کہاں ہے میرا؟ کعبے میں جا کے کیا کرتے ہیں نجم شاہ جی؟ طواف. مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. 5 تن کیا ہیں؟ محمد رسالت کا کعبہ, علی ولایت کا کعبہ, بطول عصمت کا کعبہ, حسن حسن کا کعبہ, حسین صبر کا کعبہ. 5 کعبے جس کے جھولے کا طواف کریں اسے شریعت میں زینب. اور پھر اس بندے نو جا چی کو نہیں ذوالفقار نہ بولیا جی بادشاہ, جی بادشاہ, جی صدقے جاواں, سلام ہے او منڈی فیض آباد آلیا, شرک بول رہا لیا, او جی میں او غازی استان دینے, او یار او آخری ماتمی کا شکریہ جیو میرے بچوں. 5 کعبے جس کے جھولے کا طواف کریں. آپ سوچ رہے ہوں گے عباس پردہ پہ اسی تھے کدھر ٹور پہ ہے, میں 4 مصرے واسطے ساری گل پہ کرنا. عظمت کا ایک تصور سمجھا لوں, پھر مولا عباس پہ ایک بات کرنی اور ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والی شخصیت کے حوالے. ختم ہو گئی میری گفتگو. 5 کعبے جس کے جھولے کا طواف کریں. علامہ عماد زادے نے زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا میں فارسی زبان کی کتاب ہے, اتنی موٹی 2 جلدوں میں ہے. علامہ فرماتے ہیں حسین اپنے گھر میں جائے نماز پہ بیٹھے جھولی میں قرآن لے کے, اور یاد رکھنا اس وقت قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, کپڑے پہ لکھا ہوا تھا, چھپا ہوا نہیں تھا, چھپا ہوا تھا. کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن تھا, اور حسین قرآن جھولی میں رکھ کے اس کی تلاوت کر رہے تھے. اب میں مسکین آدمی, شوکت رضا شوکت, میں کئی بار تمہیں بتا چکا ہوں
میں ذاکریں خاندانی طور تے بھی ذاکر رہی سمیر ہیں میں مسکین بندہ میں تے رج کے روٹی کھا دی اسے دن نے جس دن حسین دا لنگر لبے ہے ہاں امام حسین دی قسم ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میری مجال ہے میں کہاں علامہ عماد زادے کہاں ویسے حسین کے ذکر کی وجہ سے وہ بھی جعفری میں بھی جعفری پیر بھائی ہونے کی وجہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں علامہ عماد زادے کی روح کو کہہ رہا ہوں برا نہ مانیے گا آپ نے کہا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں قرآن حسین کی تلاوت آپ نے کہا حسین مہربانی حیدری تیری جوانی بے داغ رہے میرا بچہ سلامت رہو آپ نے کہا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا ورنہ کم سے کم قرآن اتنا تو بنتا ہے نا بابا جی کم سے کم قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جھولی میں قرآن رکھ کے بیٹھے تھے حسین قرآن ناطق ہے حسین کی جھولی میں قرآن صامت تھا اور دبے پاؤں بہن حسین سے ملنے آ گئی بہن کے قدموں کی چاپ سن کے قرآن ہاتھ پہ لے کے حسین احترامن کھڑے ہو گئے قرآن دی قسم انہوں جاچ نہیں نجم شاہ میلے سنن دی جڑا چپ کر گیا جس کے پاؤں کی چاپ محسوس کر کے دو قرآن احترامن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں زینب کے جی وہ جس کے قدموں کی آہٹ لالا راضی ہیں جس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے مہربانی جس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے دو قرآن احترامن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں عالیہ بنت علی کہتے ہیں بی بی وقت کے علی کو اٹھا کے علی کی بارگاہ میں آ گئی وہیں کھڑا ہوں جہاں سے موڑ گیا تھا میں یاد نہ کر کے پڑھنے کا یہی مزہ ہے بی بی وقت کے علی کو لے کے علی کی بارگاہ میں آ گئی بابا میرا اور دین کا مشترکہ مستقبل یہ قبول کیجئے علی نے علی کو اٹھا لیا اپنے پہلے فرشی آئینے کو دیکھنا شروع کیا اپنے پہلے فرشی آئینے پہ نگاہیں پڑی علی کی جی بھر کے اپنے آپ کے سامنے دیکھا بھئی عالیہ بھی تھی نا عباس بھی تھے جی بھر کے اپنے آپ کے سامنے دیکھا پھر بیٹی سے کہا اللہ نے تجھے بھائی دیا ہے غازی جیسا بھائی دیا ہے تو بھائی کو لے کے میرے پاس آئی ہے بتا تجھے مبارک بادی میں کیا دوں علی کی بیٹی نے کہا مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا اس مسلح کے لیے پاک نمازی دے دیں زین و ابنور نے یہ شاہ ولایت سے کہا ہم کو غازی کی مبارک میں ہی غازی دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بس میں نہیں ہے یہ پڑھنا کہ عباس کتنا زخمی تھا بیٹھ جائیں وہیں بیٹھ جائیں آپ کو مولا عباس کا واسطہ مجمع چیر کے آگے کوئی نہ آئے زیادہ 5 منٹ مجھے اور چاہیے شہادت نہیں میں پڑھنے لگا میں نے کہا میں 42 سال پڑھ کے فیصلہ نہیں کر سکا بیٹا وہیں بیٹھ جا تیری جو منت کی تھی میرا پتر بیٹھ جاتے بیٹھ جا کیوں ذکر حسین کی عزت پامال کرتے ہو کیوں مجمع چیر کے آتے ہو پتہ ہی نہیں لگا مجھے 42 برس پڑھ کے 34 کتابیں صرف غازی پہ جمع کی ہے میں نے سیدزادہ تشریف لائے ہیں میرے غریب خانے پہ لائبریری دیکھی ہے انہوں نے 34 کتابیں نجم جی اللہ آپ کو اور عزت دے اکٹھی کی ہے میں نے عربی اردو فارسی میں صرف عباس میں کتنے زخمی تھے عباس
خدا کی قسم ہے یہ پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ سرکار سلامت علی دبیر کا مرثیہ پڑھیں تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ عباس کتنے زخمی تھے۔ سرکار دبیر فرماتے ہیں کس منہ سے کوئی آہا یہ تقریر نکالے، ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے۔ کس منہ سے کوئی آہا یہ تقریر نکالے، او کدے نہ رویں سلام ہی میرا، او غازی استادینی صدقے جاواں، ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے۔ عباس کے بعد جتنی دیر حسین جیا ہے نا، مر مر کے جیا ہے۔ ہائے واہ واہ، عباس کے بعد جتنی دیر میں نے کہا علی کلال جیا ہے نا، مر مر کے جیا ہے۔ غازی کی شہادت کے بعد، شام غریباں کے بھی بعد، سجاد ماؤں کے زندہ جنازے لے کے دن دہاڑے اس بازار میں آ گیا جس بازار میں دن کو بارات لے جانے کا بھی رواج نہیں۔ بابا ذکی شاہ ضروری نہیں ہر بندہ روئے، جن سمجھ آ گئی میری گل سمجھو تو میں گیا۔ اسی بازار کوفہ میں گزرتے ہوئے ایک چوک ایسا آیا ہے جس پہ سجاد فرماتے ہیں مجھے اتنا پرسہ ملا ہے، اتنا پرسہ ملا ہے کہ جب فراغت ہوئی ہے تو میں نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا، میری ماں نے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانا، اکبر کی ماں نے اصغر کی ماں کو نہیں پہچانا۔ جی میں نوکر اس بازار سے گزر کے بازار شام میں داخلہ ہوا ہے غریب کا۔ ادھر سجاد بازار شام پہنچے ہیں، ادھر ایک بہت بڑی رئیس زادی گھر بیٹھی تھی، اس نے کنیز کو کچھ پیسے دیے، اس نے کہا کنیز یہ پیسے ہیں، جا بازار سے فلاں فلاں سامان لے آ۔ کنیز بازار آئی، اس کے کان میں کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی۔ صدقے ہو بابا ان آنکھاں دی خیر ہوئے، پتراں دے شہر ہونے۔ آواز اتنی دل نشین تھی، کام بھول گئی، بازار بھول گئی، سامان بھول گئی، آواز کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ چلتے چلتے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ایک قاری ہے جس کا بدن ساتھ نہیں، سر نوکے نیزہ پہ ہے۔ نظم شاہ جی آپ سید ہیں، میں غیر سید ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ کو کبھی فرصت ہو تو آپ اس جملے کو پھیلائیے گا۔ پتہ نہیں 66 دنوں کے سفر میں روز حسین کا سر نیزے پہ چڑھاتے کیسے تھے؟ کوئی ذکی شاہ بہوں پتھر دا بنے آؤ بندہ ہے یہ دے منہ چوہائے نہیں نکلی۔ اور میں غیر سید ہاں، جنہاں سمجھ آ گئی ہے ہوتا ہے تو کرو چاہ، ہے تو کرو چاہ۔ 66 دنوں کا کم سے کم سفر ہے، 66 دنوں کے سفر میں اللہ جانے روزانہ غریب کا سر نیزے پہ چڑھاتے کیسے تھے، اتارتے کیسے تھے۔ میں غیر سید ہوں، میں اپنی قبر کی رات تک اس جملے کو نہیں کھولوں گا۔ جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ رو رہے ہیں، جنہیں نہیں سمجھ آئی ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اجازت دیں دے نوکر سمجھ کے، پتر سمجھ کے ایک گل کر لواں۔ بہرحال یہ سر چڑھاتے بھی بہنوں کے سامنے تھے۔ اور تیریاں چیخاں تو صدقے، یہ سر اتارتے بھی بہنوں کے سامنے۔ کتنے احترام سے اتارتے تھے یہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ گجرات جی ٹی روڈ تے جائیے نا، ایک جگہ ہے کلے وال، سیداں دا پنڈے سارا، تُساں پڑھے ہونے ہیں اتھے۔ بابے صابر شاہ جی قبلہ پڑھن پہ تے کسی آکھیا بھی سر کیویں چیندیاں، بابے صابر آکھیا میں کوئی تا نہیں پتا کیویں چیندیاں، چیندے ایک ہاتھ نال۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔
پتہ نہیں بہنوں کے سامنے غریب کا سر اتارتے کیسے تھے، پھر غریب کا سر نیزے پہ رکھتے کیسے تھے۔ بس اس کی آواز سن کے چل پڑی، قاری پہ نظر پڑی، بدن ساتھ نہیں، سر نیزے پہ ہے، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ قرآن۔ قاری دیکھا، قاری کے سر کے نیچے ایک بوڑھا دیکھا جو پانی نہیں خون ہوتا ہے۔ مسائب اوکھی گل کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہی، میں ایک اوکھی گل کر کے جا رہا ہوں، تو اتھے نہ روئی، گھر جا کے سوچیں۔ اس قیدی کے ساتھ ایک چھوٹا قیدی دیکھا جس کی عمر کا پتہ نہیں لگتا، خون رونے والا بیٹھ جائے تو وہ بچہ لگتا ہے، خون رونے والا کھڑا ہو جائے تو وہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے۔ بیٹھ جاندے تسی، میں مسائب پڑھدا پیا سا میرا ویر، احسان کر دے، بیٹھ جاندے، تہاڈی بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ کچھ مستورات دیکھی، کام بھول گئی، روتی گھر واپس آئی۔ مالکن بیٹھی تھی کرسی پہ، کنیز بازار بند ہے؟ نہیں۔ سامان کھو گیا؟ نہیں۔ کسی نے پیسے چھین لیے؟ نہیں۔ پہلی باری پہ آکھنا شرک پر آلیا جے تو ہائے نہ کر سکے تے سر جھکا کے معذرت کریں علی دیاں تھیاں، تو تڑپ کے اٹھی، اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتی شام بے غیرتوں کا شہر ہے، کسی نے کوئی گستاخی کی ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ پھر رو کیوں رہی ہے؟ سر جھکا کہتی ہے مالکن ناراض نہیں ہونا، تو نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سردار قرآن بڑا اچھا ہے۔ تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن گھر بیٹھ کے، تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن ممبر پہ، تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن بدن کے ساتھ۔ آج ایک قاری دیکھائی ہوں، گھر نہیں بازار ہے، ممبر نہیں نوکے نیزہ۔ قیدی اکیلا ہے؟ نہیں، ساتھ ایک قیدی ہے جو خون روتا ہے۔ بس دو ہیں؟ نہیں، ایک چھوٹا قیدی ہے۔ تینوں مرد ہیں؟ نہیں، ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتاتا ہے وہ پہلی بار گھر سے باہر آئی ہے، انہیں بازار میں چلنا نہیں آ رہا۔ تڑپ کے اٹھی، جلدی کر، قیدی کے پاس جا، اس سے پوچھ وہ کون ہے۔ تفصیل نہیں، گئی واپس آئی۔ قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ، بازار میں آ۔ بازار کا لفظ سنا، چادر اٹھا کے سر پہ رکھی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے مولا حسین آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا۔ تماشا دیکھنے نہیں جا رہی، آپ کی عالیہ بہن نے فرمایا تھا جب کبھی اجڑے ہوئے قیدی آئیں ان سے جا کے پوچھنا تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں، ان سے جا کے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت تو نہیں۔ ایک کنیز آ کے ایک پیچھے ایک دائیں ایک بائیں، بیمار کے قریب پہنچی، کہتی قیدی میرا سلام۔ بیمار نے آہستہ سے کہا میرا بھی سلام۔ اس پوری میلے سے جنہیں سید بیٹھے ہو میں نے کنیز دا پتر سمجھ کے معاف کریا جے، میں معافی چاہنا، میرے کو اس جملے دا باوزکی شاہ جی اور کوئی لفظ نہیں تو میں نہیں سی پڑھنا۔ کہتی قیدی بازار کا موقع ہے، شرابی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، میں بڑے شریف گھر کی کنیز ہوں، میرا اس بازار میں رکنا مناسب نہیں۔ جب سے تجھے دیکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں چادر اتار دوں، میرا دل کرتا ہے میں بال کھول کے ماتم کروں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے جلدی بتا یہ قاری کون ہے، تو کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، تم لوگوں کا جرم کیا ہے، وطن کیا ہے۔ 6 سوال کی اس نے مشکل سے بیمار نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ریحانہ بہن، اور شرک بردہ ماتمی بہن کا نام آیا، 2 قدم پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ سینے پہ اور منہ پہ مار کے کہتی ہے میں اجڑ گئی، انتا علی زین العابدین، انتا الاکبر، انتا القاسم، مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے، مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے، مجھے تو بہن قاسم۔ عابد فرماتے ریحانہ پہچان، تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے، میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں، بابا مارے گئے، اکبر مارا گیا، میری بہنیں بازار آ گئیں،
تڑپ کے غریب کے نیزے میں ہاتھ ڈال کے تھی حسین باقی باتیں بعد میں کروں گی، اتنا بتا تم سارے جو اجڑ گئے ام البنین کا بیٹا تمہیں چھوڑ گیا؟ غازی آج کل تم سیدوں کی نوکری میں، آواز آئی گلے نہ دے وہ دیکھ گھوڑے کی کائنات کی مالک۔ نہ جانے کس ساسرے کا نام ہے عباس، جس کے بعد حسین اکیلا رہ گیا۔